درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ صلح کلی مولوی کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور اسی طرح سے قرآن شریف میں آیا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا قرآن شریف میں ہے تو پھر ہم کیوں کسی کا رد کریں، کیوں شدت کریں، کیوں سختی برتیں؟ اس طرح کی بات یہ لے کر کے آتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں ان گونگے شیطانوں کو کون سمجھائے کہ مسلمانوں کو کافروں سے لکم دینکم ولی دین کہنے کا حکم آیات قتال و شدت سے منسوخ ہو چکا۔ اس کا حکم منسوخ ہو چکا، یعنی منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا اور اس کی ایک مدت تھی، پھر اس مدت کے بعد دوسرا حکم آ گیا، تو پہلے والا جو حکم تھا وہ منسوخ کہلایا، اور بعد والا جو حکم آیا وہ ناسخ ہوا۔ بعد والا حکم ناسخ ہے، پہلے والا حکم منسوخ ہے، تو منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے، اس کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت، اس کا حکم جو ہے آیات قتال و شدت سے منسوخ ہو چکا، یعنی جن آیتوں میں شدت کا حکم دیا اللہ نے، ان آیتوں سے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور انہی آیات مبارکہ نے بتا دیا کہ لا اکراہ فی الدین کا ارشاد جس مدت، لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، تو اس کا ارشاد یہ جو قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین کا ارشاد جس مدت کے لیے تھا وہ مدت بھی منقضی ہو گئی، یعنی وہ مدت بھی گزر گئی، اور منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں، اور منسوخ پر عمل کرنا تو اس کو دلیل بنانا بھی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں آگے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے رب جل جلالہ کے عطا فرمائے ہوئے علم محیط ما کان و ما یکون سے جانتے تھے کہ فلاں کافر سے یہ نرمی کی جائے گی تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی یہ لے کے آتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، کتنی نرمی فرمائی، لوگوں نے گالیاں دی پھر بھی دعائیں دیتے رہے، لوگوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، معاذ اللہ نہ جانے کس قدر کیا کیا، اس کے بعد بھی حضور نے دعائیں دی، نرمی برتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں لے کر کے آتے ہیں۔ تو ہم کیوں لڑنے کے لیے جائیں؟ ہمارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا، تو ہم کو بھی نرمی سے پیش آنا چاہیے، ہم کیوں سختی کریں؟ معاذ اللہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے جو نرمی فرمائی ہے تو سرکار کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کافر سے نرمی کی جائے گی تو یہ کل چل کر کے مسلمان ہو جائے گا، فلاں کافر کے ساتھ یہ لعنت برتی جائے گی تو وہ اسلام لے آئے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے علم اقدس کے مطابق بحکم الہی انہی کافروں کے ساتھ لعنت و رفق و ملاطفت برتتے جو اس طرح مشرف اسلام ہو جانے والے ہوتے، انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے جو مسلمان ہونے والے ہوتے۔ عام علماء اہل سنت کو تو یہ علم غیب نہیں، عام علماء اہل سنت کو علم غیب نہیں ہے کہ کس کے ساتھ نرمی برتیں گے تو مسلمان ہو جائے گا، اسلام لے آئے گا، ایمان قبول کر لے گا، اور کس کے ساتھ نہیں کریں گے تو ہوگا، تو یہ تو علم غیب نہیں۔ ان کے لیے یہی حکم شرعی ہے کہ جن کو دیکھیں کہ شبہات میں معاذ اللہ مبتلا ہیں، ان کے شبہات رفق و نرمی کے ساتھ زائل کرنے کی سعی کریں، کوشش کریں۔ جو شبہ میں مبتلا ہے، فرق سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس کے شبہے کو دور کرنے کے لیے رفق و نرمی کی جائے گی، اس میں کوشش کریں۔
جن لوگوں کو غلط فہمی یا نافہمی یا ناواقفی کے سبب مذہب اہل سنت سے بہکتا ہوا دیکھیں ان کو مہربانی و آشتی کے ساتھ سمجھائیں، ان کی غلط فہمی، نافہمی، ناواقفی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جن بد مذہبوں، بے دینوں کو معاند اور ہٹ دھرم پائیں ان کے کفر و ضلال پر حسب وسعت و بقدر قدرت پوری طرح شدت و غلظت کے ساتھ رد و طرد فرمائیں۔ کوئی ایسا آدمی ہے ناواقف ہے، نہیں جانتا وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، یا شبہے میں پڑا ہے، تو اس کو نرمی سے سمجھائیں گے، اور جس کو یہ دیکھیں گے سمجھا دیا، بتا دیا، پھر بھی وہ ہر دھرمی پر اتار ہوا ہے، نہیں، پھر بتا دیا، ساری خرابیاں دکھا دی، اس کے بعد بھی نہیں، پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان، پھر ہر طرح سمجھانے کے بعد بھی وہ بد مذہبیت میں، لا دینیت میں اسی طرح سے پڑا ہوا ہو، اور جاننے کے بعد بھی اس کو صحیح مانے، تو اب فرماتے ہیں اس کا رد کیا جائے گا شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ ان کے بد مذہب، بے دین، گمراہ، کافر ہونے، ان کے ساتھ میل جول، نشست و برخاست، کھانے پینے، بیاہ شادی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے، ان کے جنازے پر نماز پڑھنے کے حرام و گناہوں، ناجائز ہونے کے احکام شرعیہ صاف صاف کھلے الفاظ میں لوگوں کو سنائیں، تاکہ توفیق الہی جن کی مساعدت فرمائے وہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے، ان کے جلسوں میں جانے سے باز آئیں۔ جن کو اللہ کی توفیق ہوگی وہ باز آ جائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکم بتا دیں، واضح کر دیں یہ حکم ہے شریعت کا، اور یوں اپنے پیارے دین اسلام، اپنے سچے مذہب اہل سنت کو بد مذہبی و بے دینی کے پھندوں میں پھنسنے سے بچائیں۔ عام طور پر یہ کہنا بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر افتراء ہے کہ حضور علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام نے کبھی اپنے کسی دشمن کو برا نہیں کہا، حضور نے کبھی اپنے دشمن کو برا نہیں کہا، یہ کہنا بھی حضور پر افتراء ہے۔ احادیث شریفہ کی تلاوت کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے بارہا اپنے دشمنوں کے ہلاک و خراب و برباد ہونے کی پاک مبارک دعائیں اپنے چاہنے والے، اپنے ناز اٹھانے والے رب بے نیاز جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ بہت سی دعائیں فرمائی، مبارک دعائیں، ان کی ہلاکت کی، کافروں کے تباہ ہونے کی، برباد ہونے کی دعائیں فرمائی، اور دیکھنے والوں نے ان کے مستجاب ہونے کی قاہر تجلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی قدس سرہ الرحمانی اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب نمبر 193 میں صفحہ 193 پر فرماتے ہیں، سرور دین و دنیا علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام در بعض ادعیہ خود اہل شرک را بئی عبارت نفری فرمودہ اند، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اس طرح سے سرکار نے دعا فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں مجدد الفسانی؟ فرماتے ہیں یعنی حضور سرور دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعض دعاؤں میں مشرکوں پر ان الفاظ سے نفری فرمائی ہے کہ اے اللہ ان کے جتھے کو توڑ دے، ان کی جماعت کو منتشر کر دے، ان کی بنیاد کو ویران کر دے، اور ان کو عزت و قدرت والے کی پکڑ میں گرفتار فرما لے۔ یہ دعا فرمائی سرکار نے مشرکین کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ ان کے جتھے کو توڑ دے، ان کی جماعت کو منتشر کر دے، ان کی بنیاد کو ویران کر دے، اور ان کو عزت و قدرت والے کی پکڑ میں گرفتار فرما لے۔ تو یہ سختی نہیں ہے، یہ شدت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیشہ حضور نے نرمی فرمائی ہے اور اپنے کسی دشمن کو بھی برا نہیں کہا، تو یہ تو حضور پر افتراء ہے۔ اب آگے سنیے، اور اگر بالفرض ایسا ہی ہوا ہو، اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ہمیشہ حضور نے اپنے دشمن کو کبھی برا ہی نہیں کہا، تو اگر مان لیا جائے، اگر بالفرض ایسا ہی ہوا ہو، تو ہمیں قرآن عظیم بتاتا ہے کہ اللہ واحد قہار جل جلالہ اپنے محبوب جمیل صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے دشمنوں کو برا کہنے سے ہرگز خاموش نہ رہا۔
کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ابتر کہا، ان شانئک ھو الابتر، ہے نا سورہ کوثر میں۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو ہر وقت ہانپنے والے کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ آج ہی تلاوت ہوئی، آج ہی قرآن شریف میں ہم نے تلاوت کی ہے تراویح میں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، ہانپنے والے کتے سے تشبیہ دی۔ جیسے کتا ہانپنے والا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ حضور کو برا کہنے والے کو قرآن میں۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی تمثیل کتابیں لادنے والے گدھے کے ساتھ بیان فرمائی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی جس نے حضور کو جھٹلایا تو خدا فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے، تو اس کو نبی کو جھٹلانے والے کو قرآن نے گدھا کہا ہے، ہانپنے والے کتے سے مثال دی ہے، ابتر کہا ہے۔ اب آگے سنیے، کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تبا لک سائر الیوم کہنے والے ابو لہب کی مذمت و فضیحت بیان فرمانے کے لیے پوری صورت مبارکہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنوں کہنے والے کے 10 قبائح و فضائح بیان فرما دیے، 10 برائیاں بیان فرما دی، من جملہ ان کے اس کو ولد الزنا بھی فرما دیا، اس کو سور بھی بتا دیا، بعد ذالک زنیم اور سنسمہ علی الخرطوم۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفوں کو چمار، بھنگی، الو، گدھے، کتے، سور سے غرض دنیا بھر کے ہر ایک ذلیل اور رذیل سے بھی رذیل تر بتایا، ہر ایک سے بدتر بتایا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، سب سے بدتر بتایا، ہر ایک جانور سے بدتر، سور سے بدتر بتایا نبی کے گستاخ قرآن شریف میں۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان نہ لانے والے کو کنکر، پتھر، پیشاب، لید اور گوبر سے بلکہ دنیا بھر کی ہر ایک چیز سے بھی بدتر فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر، مخلوق میں تو مخلوق تو سب ہے نا، جانور ہے، حیوانات ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں، لید ہے، گوبر ہے، یعنی جتنی چیزیں دنیا موجود سب مخلوق ہے، اور ہر مخلوق سے بدتر نبی کے دشمن کو بتایا۔ تو فرماتے ہیں سنیے، تو صلح کلی واعظوں کے کہنے کے مطابق سنت نبویہ تو یہ ٹھہری کہ اپنے کسی دشمن کو بھی کبھی برا نہ کہیں، لیکن قرآن عظیم نے سنت الہیہ یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی مذمت، اس کی برائی بیان کرنے سے ہرگز خاموش نہ رہا جائے۔ تو اب واعظوں، مولویوں پر لازم ہوا کہ جو کسی دنیاوی مخالفت یا ذاتی مخاصمت کی بنا پر خود ان کے دشمن ہو، ان کو کبھی ہرگز برا نہ کہیں۔ اب یہ سنت ہے کہ تمہارے اگر کوئی دشمن ہے، تمہاری دنیاوی معاملے میں تمہارا کوئی دشمن ہے، تمہارا برا چاہنے والا ہے، تو تم اس کی برائی نہ کرو، لیکن جن خبثا کو حضور آقائے اکرم مولائے اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن پائیں، ان کی برائیاں بیان کرنے سے حتی الوسع ہرگز دریغ نہ کریں، یہ خدا کی سنت ہے۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْقَاهِرَةُ، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر استقامت عطا فرمائے۔